درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ۔ کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جنگ خندق میں جب مسلمان مدینے کے گرد خندق کھودنے میں مصروف تھے تاکہ مدینہ کو ان دشمنوں کے حملے سے محفوظ کیا جا سکے، تو خندق کھودنے کے دوران ایک واقعہ پیش آیا کہ جس کو جناب عبد الرحمن ابن عوف اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ ہم خندق کھود رہے تھے اور ایک بڑا پتھر ہمارے راستے میں آ گیا اور اس کو ہم توڑنے سے عاجز ہو گئے، اور ہمارے پاس توڑنے کے جو آلات تھے، جو ہتھیار وغیرہ تھے، وہ ٹوٹ گئے، لیکن وہ پتھر نہیں ٹوٹا۔ جناب سلمان محمدی نے جا کر فوراً رسول گرامی اسلام کو اطلاع دی۔ رسول گرامی اسلام وہاں پر تشریف لاتے ہیں اور آپ نے اس پتھر پر ایک قاری ضرب لگائی اور اس ضرب کے نتیجے میں پتھر دو ٹکڑے ہو گیا، کیونکہ بعض ضرب ایسی ہوتی ہیں کہ جو ضرب الہی شمار ہوتی ہیں اور وہ خدا کی ضرب جو ہے وہ شمار ہوتی ہیں، کہ جس طرح کہ جنگ خیبر میں کہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ صلی اللہ علیہ محمد کہ وہ خیبر کے دروازے کو، کہ جس کے بارے میں نقل ہوتا ہے کہ 40 افراد اس کو وہ کھولتے اور بند کرتے تھے، کہ امیر المومنین نے اس دروازے کو اکھاڑا اور خود فرماتے ہیں ما قلعت باب خیبر بقوت جسدانیہ ولا بحرکت غذائیہ لکنی ایدت بقوت ملکوتیہ ونفس بنور ربہا مضیہ۔ فرمایا کہ میں نے اپنے زور بازو سے اور غذا کی قوت سے اس کلے کو نہیں اکھاڑا، بلکہ اس الہی قوت سے میں نے اس کلے کو اکھاڑا ہے۔ بعض وہ ضربات، بعض ضربیں وہ ضرب الہی شمار ہوتی ہیں۔ رسول گرامی اسلام نے جب اس پتھر پر ضرب ماری، پتھر ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا، اور پھر دوسری ضرب ماری، پھر تیسری ضرب ماری، اور پتھر پورے طور پر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور تینوں ضرب کی صورت میں رسول گرامی اسلام نے تکبیر بلند کی۔ جب آپ نے پہلی ضرب ماری تکبیر بلند کی، دوسری ضرب پہ پھر تکبیر، تیسری ضرب پہ پھر تکبیر، کہ جناب سلمان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ان ضربات کے ساتھ تکبیر کیوں بلند کی؟ فرمایا کہ جب میں نے پہلی تکبیر بلند کی، پہلی ضرب ماری، تو آپ کو معلوم ہے کہ جب پتھر پر زور سے ضرب ماری جائے تو چنگاریاں اٹھتی ہیں، تو چنگاریاں اٹھیں اور میں نے حیرہ اور مدائن کے محلات کو دیکھا، اور جبرائیل نے مجھے خبر دی کہ یا رسول اللہ آپ کی یہ امت وہ حیرہ اور مدائن کو فتح کر لے گی۔ میں نے تکبیر بلند کی، دوسری ضرب ماری، چنگاریاں اٹھیں، اور ان چنگاریوں میں نے وہ روم کے سرخ محلات کو دیکھا، اور جبرائیل نے خبر دی کہ آپ کی امت اس کو بھی فتح کر لے گی، اور میں نے دوسری تکبیر بلند کی، اور پھر میں نے تیسری ضرب ماری، تو اس تیسری ضرب میں یمن کے محلات کو دیکھا۔ جبرائیل نے خبر دی یا رسول اللہ آپ کی امت وہ اس کو بھی فتح کر لے گی۔ میں نے تیسری تکبیر بلند کی۔ عزیزانی اللہم صلی اللہ محمد محمد۔ رسول گرامی اسلام کی اس خبر کو سن کر مسلمان خوشحال ہو گئے، لیکن مقابل میں منافقین کہنے لگے کہ تعجب ہے کہ رسول خدا تم لوگوں کو وہ جھوٹے وعدے دے رہے ہیں اور کھوکھلی امیدیں تم لوگوں کو، اور کھوکھلی آرزوئیں اور امیدوں پہ تمہیں رکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول گرامی اسلام کو انہوں نے مسخرہ کیا کہ رسول خدا وہ ان چنگاریوں میں وہ مدائن کے محلات کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ تم لوگ اپنے خوف کی وجہ سے، دشمن کے خوف کی وجہ سے خندق کھود رہے ہو، اور تم لوگوں میں اتنی جرت نہیں ہے کہ قضائے حاجت کے لیے ذرا دور جا کر قضائے حاجت کریں، اس قدر تم لوگوں میں خوف ہے۔ لیکن کس قدر جو ہے وہ تمہاری آرزوئیں وہ کھوکھلی آرزوئیں ہیں کہ ان آرزوؤں کی وجہ سے تم محلات کو اور روموں
اور ایران کے ان محلات کو تم دیکھ رہے ہو کہ وہ ایک نہ ایک دن وہ تمہارے قبضے میں ہوں گے اور تم ان کو فتح کر لو گے. کہ جب یہ ان منافقین نے یہ بات کی تو اس وقت سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 26 نازل ہوئی. ارشاد خداوندی ہوتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہہ دیجئے کہ اے اللہ، اے مملکت ہستی کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دیتا ہے اور جسے چاہے حکومت چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. عزت خدا کے ہاتھ میں ہے اور عزیز خداوند عالم کی ذات ہے. لہذا ان منافقین میں رسول گرامی اسلام کا مسخرہ کیا اور کہ اتنی بڑی کامیابیاں حاصل کر لیں گے رسول خدا، اور جب کہ خوف کے مارے وہ مدینے کے گرد خندق کھود رہے ہیں. تو ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ ان سے کہہ دیں کہ عزت و ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے، فتح و کامیابی خدا کے ہاتھ میں ہے. عزیزان، اس آیہ مبارکہ میں ایک دو نکات آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کریں کہ البتہ یہ روایات میں جس طرح کہ وارد ہوئے رسول خدا سے یہ روایت اور حدیث ہے، فرمایا کہ اسم اعظم، کہ جو بھی اس اسم اعظم سے خداوند عالم کو پکارے خداوند عالم اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے. تو فرمایا کہ یہی آیہ مبارکہ کہ جو ابھی ہم نے تلاوت کی سورہ آل عمران آیہ نمبر 26 اور اس کے 2 آیات بعد والی 2 آیات، فرمایا کہ اسم اعظم ہے ان 3 آیات میں. اور پھر رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ حدیث کہ البتہ یہ حدیث امیر المومنین سے ہے، فرمایا کہ من اراد ان یقتال بالمکیال الاوفا فلیقل فی دبر کل صلاۃ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. فرمایا یہ ہر نماز کے بعد ان 3 آیات کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند عالم آپ کا پورے کا پورا وہ مکیال اوفا یعنی کامل حساب کرے اور خداوند عالم کامل ثواب عنایت کرے، تو ہر نماز کے بعد ان 3 آیات کی تلاوت کریں جو اس کے بعد والی 3 آیات ہیں.